مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے حجاج کرام ہے محو سفر رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد حجر اسود سے جو ہے طواف شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ نے جو اپنا سیدھا بازو جو ہے باہر نکالنا ہے احرام سے اور یہاں پہ اگر آپ حجر اسود سے دور ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس طرف جو ہے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں آپ یہاں سے جو ہے پہلا طواف عمرے کے جو ہے 3 ارکان ہیں پہلا جو ہے احرام اور نیت اور دوسرا جو ہے طواف اور سعی احرام اور نیت جو ہے ہم کر کے آ گئے تھے اور اب جو ہے ہم نے سب سے پہلے طواف کرنا ہے طواف کے لیے جو ہے ہمیں 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے طرف لیکن اس میں جو ہے ہمارا جو لیفٹ سائڈ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا اور جو رائٹ سائڈ ہے وہ ہماری باہر کی طرف ہوگی طواف شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ والا جو بازو ہے ہمیں رائٹ والا بازو یہ ہمیں باہر ہی رکھنا ہے یہ پورے طواف کے دوران اور طواف کے لیے جو شروط ہیں کہ آپ کو جو ہے باوضو لازم ہونا چاہیے اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر جس چکر میں آپ تھے وہی چکر آپ کو وہیں سے دوبارہ سے وہاں اس جگہ سے نہیں بلکہ حجر اسود کی شروعات سے دوبارہ سے کرنا پڑے گا تو آئیے طواف شروع کریں بسم اللہ اللہ اکبر حجاج کرام ہے محو سفر جو دفن تھے سینوں میں یارو مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے ہم رکے ہیں نماز کے لیے ہم وضو میں ہی ہیں ہمارا وضو نہیں ٹوٹا ہم نماز کے لیے رکے ہیں تو ہم نماز کے بعد یہیں سے اپنا طواف جو ہے کنٹینیو کریں گے طواف جو ہے وہ آپ نے جب چکر لگانا ہے تو یہاں سے ایک دروازہ لگا ہوا ہے حطیم کا ٹھیک ہے اور ایک دروازہ یہاں سے لگا ہوا ہے آپ جب طواف کر رہے ہوں گے تو آپ وہاں سے آئیں گے تو آپ نے کبھی بھی حطیم کے اندر سے گزر کے طواف نہیں کرنا ادروائز یہ آپ کا چکر پورا نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو حطیم ہے نا یہ کعبہ کا حصہ ہے مطلب یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اس کا حصہ ہے اس کو حطیم اسماعیل علیہ السلام بولتے ہیں جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو یہ سارا حصہ جو ہے اس کے اندر شامل تھا لیکن بعد میں جب قریش مکہ نے اس وقت اس زمانے کے حساب سے حلال پیسے سے تعمیر کرنا چاہا تو انہوں نے صرف اتنا ہی کمپلیٹ کر سکے کہ جتنا بنا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں جو ہے خانہ کعبہ کو گرا کے دوبارہ سے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو حدود تھی اس کے مطابق بناؤں لیکن آپ نے فرمایا کیونکہ تمہاری قوم ابھی اسلام لے کے آئی ہے فتح مکہ کے بعد تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب وہ یہاں پہ خلیفہ تھے انہوں نے کیا تھا لیکن بعد میں عبد الملک بن مروان نے یا اس کے بعد کسی اور خلیفہ نے مجھے صحیح یاد نہیں ہے دوبارہ سے حطیم والا حصہ گرا کے پھر سے اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کعبہ تھا ویسا ہی چھوڑ دیا ٹھیک ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ جو ہے رکن یمانی ہے حجر اسود سے جو پہلا والا رکن ہے اس کی بسم اللہ اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک طواف کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اور اس میں جو ہے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے اگر یہ نہ بھی کریں تو پھر بھی چلے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 2 آیتیں جو ہے ان کا ورد کریں رکعت کے اندر اس کے بعد آپ لازم نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی نماز کیونکہ آج کل بہت زیادہ رش ہے تو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں عمرے کے دوران مطلب حرم میں کسی بھی جگہ پہ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے جانا ہے زمزم کا پانی پینے
اور زمزم کا پانی پینے کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے پھر صفا والمروہ جو ہے وہ شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. کچھ حسرتیں تھیں پوری کرنے حجاج کرام ہے محو سفر کعبہ کو نظر میں بسانا ہے حجر اسود کو چومنا ہے. جی اس وقت جو ہے ہم صفا والمروہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں. صفا کی پہاڑی سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے شروع کیا تھا تو آپ کے یہ الفاظ تھے نبدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی یا جو کلمات پڑھے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے مکرر پڑھی تھی. اس کے بعد جو ہے آپ کے دل میں جو بھی دعا ہو آپ وہ دعا قبلے کی طرف رخ کر کے جیسے اب ہم کھڑے ہیں ویسے ہی صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا چکر جو ہے وہ شروع کرنا ہے. مرد حضرات کے لیے جب آپ سعی کر رہے ہوں گے جب یہ سبز لائٹیں آئیں گی تو آپ کو جو ہے ہلکا ہلکا سے دوڑ کے جو ہے جانا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. اور یہ سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے. اگر رش بہت زیادہ ہو تو دھکے دے کے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ آرام سے بھی چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صفا والمروہ جو ہے اس کے چکر جس طرح ہم طواف میں جہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں پہ اینڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ صفا میں جو 7 چکر گنے جائیں گے صفا سے لے کر مروہ کی پہاڑی جو کہ اس طرف ہے وہاں تک 1 چکر ہوگا اور پھر مروہ سے لے کر صفا تک یہ دوسرا چکر ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے اس انداز سے صفا والمروہ سے 1 مروہ و صفا سے لے کر 1. ٹھیک ہے. اس کے بعد صفا والمروہ میں سعی کے دوران جو ہے طہارت کی شرط نہیں ہے جس طرح طواف کے اندر ہے اور یہ عمرے کا جو ہے تیسرا رکن ہے. جب آپ یہ 7 چکر پورے کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے تینوں ارکان عمرہ کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ آرزو دل ہی دل میں لیے حجاج کرام ہے محو سفر. یہاں پہ ہماری سعی جو ہے صفا والمروہ کے چکر جو ہے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ. مروہ کے اوپر جو ہے آپ کا 7واں چکر اینڈ ہوتا ہے جو کہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کوئی 2 رکعت آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی عمرے کے لیے کوئی 2 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے. ویسے آپ نے کوئی فرض نماز نہ پڑھی ہو یا طواف کی 2 رکعت ابھی تک نہ پڑھی ہوں تو وہ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ دعا مانگیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اللہ پاک قبول فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد آپ نے جا کے سب سے پہلے جو ہے حجامت کرانی ہے. تو آئیے وہاں چل کے آپ کو بتاتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی اس وقت جو ہے ہم حجامت کرانے کے لیے پہنچ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ان کی سنت تھی کہ پورا جو ہے آپ نے ٹینڈ کرانا ہے مطلب گنجا کرانا ہے اور آپ نے ان کے لیے جو ہے 3 مرتبہ دعا مانگی کہ اللہم اغفر للمحلقین اللہم اغفر للمحلقین. اور جو مقصرین ہیں مطلب جو تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے ہیں ان کے لیے آپ نے 1 مرتبہ دعا فرمائی. اور جب آپ تھوڑے بال کاٹیں گے تو پھر بھی آپ کو سارے جسم کے جو ہے بال کاٹنے ہیں نہ کہ ایک تھوڑے یہاں سے اور تھوڑے یہاں سے. صحیح نہیں ہے بلکہ پورے جو سر کے بال ہیں آپ کو چاروں طرف سے جو ہے اس کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے ہیں. ذرا آگے کینچی مارنا ویڈیو کے لیے. جی الحمدللہ اس طرح ہمارا عمرہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. ویڈیو ختم کرتے ہیں. لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ.